لیکن آپ اجازت کا انتظار کریں اور ایک ڈی سی کے اوپر یہ منحصر ہے کہ آپ جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے. That's what you're telling me. یہی حکومت کا یہی سسٹم ہے. آپ ڈی سی کو اپلائی کرتے ہیں, وہ فیصلہ کرتا ہے. لا اینڈ آرڈر کا وہ کسٹوڈین ہے, تو اس نے کرنا ہے فیصلہ. وہ اپنی انپٹ لگا دیتا ہے کہ فلانے محکمے نے یہ کہا ہے, فلانے محکمے نے یہ کہا ہے, فلانے محکمے نے یہ کہا, یہ تو مطلب غدر ہو جائے گا, یہ تو بغاوت ہو جائے گی, آپ نہیں کر سکتے. دیٹ از دی اینڈ آف دس. اب دیکھیے ہر جگہ عدالت کے جو آرڈرز ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل ناٹ ریئلی ایجیٹیشنل. ایجیٹیشن سے مراد آپ نظام کے خلاف ایجیٹیشن ہی کریں گے نا. پیسفل پروٹیسٹ. پیسفل ایجیٹیشن کا مطلب مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرف جانا چاہ رہے ہیں, لیکن جو رکاوٹیں آپ کے سامنے ہیں, آپ کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں تو آپ کیا کریں. وہ رکاوٹیں یعنی جلسہ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے, عدلیہ کے ساتھ مسائل, فلانا مسئلہ, جتنے بھی مسائل ہیں, کیا پارٹی کیا سوچ رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے اگر ہمیں نہیں اجازت؟ پروٹیسٹ کرنا ہے جی, فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم نہیں چاہتے کہ کل ہمارے اوپر تلوار لٹکے کہ جی آپ نے اجازت نہیں مانگی, یہ نہیں کیا, وہ کیا. ہم تمام جو لیگل پروسیس ہے اس میں سے گزر رہے ہیں, تمام. ہم عدالتوں میں پہنچے ہوئے اس وقت. ہمارے تمام شہروں کے جو جلسے ہیں ان کے وہ اس وقت ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, اور رسپیکٹو ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ ہائی کورٹس نے تو حکم نامہ بھی جاری کر دیا جس کو کہ اب پھر انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے لائی کراچی میں اس نے وائلیٹ کیا ہے, اس نے کنٹمپٹ کیا اس کی. اب دیکھیں کہ کیا کرتی ہے عدالت, کتنی طاقت ہے ان کے پاس. لیکن جلسے ہم نے کرنے ہیں, یہ میں نے. اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو آپ ہم پھر بھی کریں گے جی. لیکن ہم پورا جو ہے سارا جو ایک سسٹم ہے جہاں تک ٹرائی کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹرائی کر کے اس کے بعد کریں گے. جلسے ہمارے ہو رہے ہیں, میں نے کہا جو لوگ چھپے ہوئے ان کا کیا بنے گا. کنونشن اب بہت کم رہ گئے ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں, وہ بھی باہر آ جائیں گے. بہت آ رہے ہیں. کے پی میں بہت زیادہ جلسے ہوں گے, لازمی بات ہے. سوات شروع ہوگا تو اس کا کریں, وہاں ہمارا پرابلم ایسا نہیں ہے, تو جلسے دیکھیں گے. سو آخر میں جلسے کریں گے, جو بھی کریں گے, آپ کا ون لائن کیا ہے جلسے کا؟ کہ آپ نے حکومت گرانی ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ موومنٹ چلا رہے ہیں, آپ کس یہ جو موومنٹ ہوگی اس کا سلوگن کیا بنے گا؟ تحفظ آئین تو ہے آپ کا سلوگن سب سے بڑا. وہی ہے سر, وہی ہے, ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اور باقی سب کچھ اس سے فلو کرتا ہے. رول آف لا اس سے فلو کرتا ہے, ڈیموکریسی اس سے فلو کرتی ہے, ہر چیز. جب آپ آئین کی اسینڈنسی کو مان لیں گے کہ آئین جو ہے اسی سے ہم نے اسی کو ابائڈ کرنا ہے, اسی کے مطابق چلنا ہے, تو جمہوریت بھی آ جائے گی. پھر عوامی جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, پھر رول آف لا بھی ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سو بیسیکلی اسٹرگل از فوکسڈ آن ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن. سر لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں نا آئین, آئی نو اٹس ویری پاورفل لائن جو ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے روز استعمال کرتے ہیں, یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ٹینجبلز کیا ہیں؟ ٹینجبلز یہ ہیں کہ آپ کے حکومت گرائیں یا ہمیں سیٹیں واپس کریں. وہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جی سیٹیں واپس کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. آئین پہ عمل درآمد جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق یہ ملک چلنا چاہیے, اس کا آپ کی لائنز کیا ہیں کہ جو ہوگا تو آپ کہیں گے ہاں اب یہ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے ہم جو اپنی سیٹس کے بارے میں ہم ٹرائبیونلز میں پہنچے ہوئے ہیں. 46, 47, 48 جو ہے این اے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ورچولی دے ہیڈ لاسٹ. اس کے بعد انہوں نے ٹرائبیونلز میں اپنا لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ کر کے وہ بھی کر دیا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی ہر طرف جو ہے ہمارے ٹرائبیونلز کے کیسز سن رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بنتا ہے. ٹرائبیونلز کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر پرابلم بنا ہوا ہے. وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں میرا چلے گا. وہ ٹرائبیونلز جس دن کانسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں ہمارے مقدمے جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی ان کی, تو وہ تو وہاں تو ہم جیتے ہوئے ہیں. آپ کے خلاف اتنی بڑی دو دھاری تلوار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. اب ججز ہائی کورٹ کے نہیں ریٹائرڈ بھی ہو سکتے. وہ نہیں مانا جا رہا جی, وہ نہیں مانا. کون نہیں مانا؟ ایک قانون آرڈیننس کے ذریعے قانون تو بن چکا ہے. وہ چیلنج ہو گیا ہے. وہ چیلنج ہوا, جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تو قانون ہے. نہیں, وہ تو چیلنج ہو گیا جی, وہ تو چیلنج ہو گیا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے 2-3 دن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا, تو چیلنج ہو گیا. کیس تو لگ جائے گا, لیکن کیونکہ قانون کا کیس دیکھیں, ایک آرڈیننس جو ہے نا اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آرڈیننس کو عدالت دیکھے اور کہ یہ آرڈیننس ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو آرڈیننس ایک گورنمنٹ کا اور ایک پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے یا نہیں ہے. اگر رائٹ ہے تو پھر یہ جو آرڈیننس ہے نا اس میں گورنمنٹ نے اپنے آپ کو پٹ کیا ہے اگینسٹ جوڈیشری. یہ اس کا ایک خاصہ ہے, اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ آرڈیننس جو ہے میرا نہیں خیال کہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے. سر آپ دیکھیے گا اگر ان کو ضرورت پڑ گئی تو یہ 2 دن میں پھڑکا دیں گے اس آپ کے ٹریبونلز بنا کے سارا. دیکھیں جیسا کل ایک درخواست پرسوں گئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, 3 اسلام آباد کے ایم این ایز گئے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے.
انہوں نے ہیئرنگ کے لیے فکس کر دیا اس کو. they're loaded against, the dice is loaded against us. There's no doubt about it. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جی ہمارے اوپر تو پریشر ختم ہی نہیں ہوا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں ہمیں کہہ رہے نا نہیں ہوگا. نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے تو نہیں کہا. جب ڈائی صاحب کے خلاف ہے تو پھر سارا کچھ ہوگا. میں نے اس میں ایک اسپیسیفک جو ہے ایک کنسٹیٹوئنٹ ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں جو ہے جو لڑائی ہوگی وہ ہوگی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بیچ میں, اور یہ ایک خطرناک لڑائی ہے, یہ لڑنی نہیں چاہیے. اور ایگزیکٹو کا جو ڈفرنٹ آرگنز ہیں اس ٹائم لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بھی ایٹ لاگر ہیڈز ہیں. یہ جو ایشو ہے یہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ ان کا اپنے کرنا جو ہے ان کے اس کا شاخسانہ ہے جو I hope there is a good way out of this. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب ہم سے